جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ان پاکستان کے حوالے سے اس کے نیکسٹ فیچر کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو انشور کروایا گیا تھا۔ ایوب خان صاحب نے جب کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کو ریسٹور کیا اور 1962 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جب فریمنگ ہو رہی تھی تو ایک بڑی ڈیمانڈ جو میسج کی طرف سے لوگوں کی طرف سے آ رہی تھی وہ انکارپوریشن آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ انشورنس آف دس، وہ تھی کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پاکستان میں ہونی چاہیے اور اس کو مکمل طور پر جو ہے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو ریسٹور کیا جائے۔ اس حوالے سے جو ان روڈز اور جو انٹروڈیشنز اس میں جو ہیں وہ مارشل لاز کے درمیان ہو گئی ہیں، اور جس حد تک اس کو مارشل لا کے دوران کرٹیل کر دیا گیا ہے اس کو جو ہے ایک ایکسیپشن کے طور پر دیکھا جائے اور اس کو پریسیڈنٹ کے طور پر فار دی سیک آف فیوچر جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے۔ اس میں شہاب الدین کمیشن ایک بنا اس حوالے سے، اور انہوں نے اپنی یہ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ساری دیں کہ آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کریں۔ بل آف رائٹس جو ہیں اس کی انکلوژن کا بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ ان کی طرف سے آئی، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں جوڈیشری کو ایک سیف گارڈ تھا، ایک انڈیپینڈنس تھی، اس کو جو ہے وہ اسی نقطے پہ دوبارہ لے کے آیا جائے۔ شہاب الدین کمیشن کی جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کو کسی حد تک اڈاپٹ کیا گیا اور کسی حد تک اس کو جو ہے وہ ماڈیفائی کیا، اور اس میں جو ہے وہ پاور آف دی جوڈیشری اور فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اس کو کیبنٹ کی سب کمیٹی نے ماڈیفائی کر کے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا 62، اس میں بہرحال ججز کی جو تھی سیکیورٹی اور ان کا ٹینیور آف آفس، اور جو دوسری جو کنڈیشن تھیں جو کہ ٹرسٹ دیتی ہیں، ایک کانفیڈنس دیتی ہیں ایک جج کو ایک آزادانہ فیصلے اور منصفانہ فیصلے کرنے کے لیے، اس کو انشور کروایا گیا۔ وہ اس طرح سے کروایا گیا کہ ججز کی جو ریموول کا جو پروسیجر تھا، جو کہ 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں ایک بڑا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کا ایک طریقہ بیان کیا گیا تھا، جس میں ایک نیشنل اسمبلی آف پاکستان جو تھی، اگر وہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی جج کا مس کنڈکٹ ہے، کوئی فزیکل یا مینٹل انکیپیسٹی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے فنکشنز جو ہے وہ پراپرلی پرفارم نہیں کر سکتے، تو وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان جو تھی وہ اس حوالے سے اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجتے تھے، اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے پھر فائنل ڈیسیژن جو ہیں وہ لیتے تھے نیشنل اسمبلی کی جو ہے وہ ریزولوشن کی صورت میں۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا 1962 کی جو کانسٹیٹیوشن تھی، اس نے اس پروسیجر کو، اس طریقہ کار کو، ججز کی ہائر کورٹ کی جو ججز تھے ان کے ریموول کے طریقہ کار کو چینج کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کریں گے، جس کو ہیڈ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے، اور ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے، سینئر موسٹ ججز ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ اس کے ساتھ جو ہائی کورٹس ہیں ان کے جو ججز ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر ان کے پاس اگر کسی سپیریئر کورٹ کے کسی جج کے حوالے سے، مس کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو فارورڈ کریں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس میٹر کو انکوائر کرے گی، اس کو ڈگ آؤٹ کرے گی، اس کو دیکھے گی، اور اگر وہ سپریم جوڈیشل کونسل سمجھتی ہے کہ یس دیر از اے مس کنڈکٹ آن دی پارٹ آف اے جج آف دی سپیریئر کورٹ، دین اٹ ول ریکمینڈ دی ریموول آف دیٹ جج فرام دیٹ کورٹ، اور پھر پریزیڈنٹ اس حوالے سے جو ہیں وہ ایکٹ کریں گے۔ بالکل اسی طرح کا جو طریقہ کار ہے وہ فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو بنی تھی اس نے 1954 میں جو ہے وہ سجیسٹ کیا تھا، بٹ انفارچونیٹلی اٹ وازنٹ اڈاپٹیڈ، اور معاملے کو جو ہے وہ انہوں نے ایک جوڈیشری کے اوپر ایک چیک یا کنٹرول اس طرح سے ایک انڈیو رکھا کہ جی اس کو جو ہے وہ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے ساتھ مل کے جو ہے اس کے اوپر ایک پریشر بلٹ اپ کرے اور ان چیزوں کو دیکھے۔ تو یہ جو کانسٹیٹیوشن تھی اس کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایگزیکٹو کے اور لیجسلیچر کے اس رول کو انہوں نے مائنس کر دیا، اس کو انہوں نے نکال دیا۔ اس کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ جی چونکہ جو لیجسلیچر ہیں ان میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں، they are not relevant enough, competent enough to inquire the matters
ریلیٹڈ ٹو دی انکیپیسٹی آف دی ججز اور ان کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے یہ لوگ ابھی اتنے جو ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہیں کہ یہ ایک ریشنل ڈیسیژن جو ہے وہ اس حوالے سے کر سکیں. تو لہٰذا یہ جو اختیار ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس میں کہ اپیکس کورٹس کے جو ججز بیٹھتے ہیں، وہ چونکہ ان تمام معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے ٹرائل کو اور ایویڈنس کو دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا یہ معاملہ ان کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا گیا. دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو یہ رول دیا گیا، ایک کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے وہ دی گئی کہ جی آپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کا، اس کی لاجک کو، اس کی ریزننگ کو، اگر کہیں کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے دو پروونشل گورنمنٹس کے درمیان یا ایک پروونشل گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے درمیان، تو ایسی صورت میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرے گی اور اس کانفلکٹ کو وہ ریزالو کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایپلیٹ جورسڈکشن جو ہے وہ بھی گرانٹ کی گئی کہ اگر ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے جس میں کوئی کویسچن آف لا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کی کسی پروویژن کی انٹرپریٹیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو اس معاملے کو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے گی. اسی طرح سے ایڈوائزری جورسڈکشن بھی تھی سپریم کورٹ کی. اگر پریزیڈنٹ کو، ایگزیکٹو کو اگر کسی پوائنٹ آف لا پہ، کسی پوائنٹ آف کانسٹیٹیوشن پہ اگر کسی اوپینین کی، لیگل اوپینین کی ضرورت ہے تو سپریم کورٹ اس حوالے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتی تھی. لیکن یہ جو آرٹیکلز تھے، آرٹیکل 57 اور 58 جو تھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962 کے، جو کہ گارنٹی کر رہے تھے اور جو ایوارڈ کر رہے تھے انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جورسڈکشن، یہ کانٹراڈکٹری تھا جی آرٹیکل 133 سے آف دی سیم کانسٹیٹیوشن، جو کہ یہ لے ڈاؤن کر رہا تھا کہ جی responsibility for deciding whether a legislature had power under the constitution to make a law was that of the legislature itself, and that the validity of a law would not be called in question on the ground that the legislature by which it was made had no power to make the law. اب یہ جو بات تھی آرٹیکل 133، یہ تو کہہ رہا تھا کہ جی لیجسلیچر جو ہے اس کے بنائے ہوئے کسی قانون کو اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا، اس کی اتھارٹی کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لا جو بنا ہے یہ ٹھیک بنا ہے یا نہیں بنا. تو یہ اس آرٹیکل 57 اور 58 سے کانٹراڈکٹری تھا، جہاں کہ سپریم کورٹ کو قوانین کو انٹرپریٹ کرنے کا، ان کو جاننے کا کہ ویدر دے آر ود ان دی ایمبٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اور ناٹ، یہ اس سے کانٹراڈکٹری تھا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے اس کو دیکھنا ہے یا اس کو لیجسلیچر نے دیکھنا ہے؟ تو اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے اور اس جو ہے وہ معاملے کو دیکھنے کے لیے پھر 1963 میں ایک امینڈمنٹ ہوئی، اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے دے ہیو گریٹلی چینج دس پوزیشن. دی جوڈیشری واز ویسٹڈ ود فل پاور ٹو پاس ججمنٹ over the wires of the legislature. Judicial control over the executive from the inception of the 1962 constitution had been fully maintained. تو ایگزیکٹو کے اوپر تو جوڈیشل ریویو کی صورت میں جوڈیشری کے پاس آلریڈی اختیار تھا. تو 63 کے امینڈمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جی آپ لیجسلیچر کی وائرس کو آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں. If any law made by the legislature is ultra wires, if it is in contradictory with the constitution, yes, the Supreme Court of Pakistan can declare it null and void. اس کے علاوہ اس کا جو فیچر تھا 1962 کی کانسٹیٹیوشن کا، انہوں نے ہائر کورٹس ہوتی ہیں ہماری، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، ان کی جو ریٹ جورسڈکشن تھی اس کو بھی بحال کیا، اور جو کہ ایبروگیٹ ہو گئی تھی کسی وجہ سے. اور آلدو کہ اس میں جو ہے وہ بائی نیم تو انہوں نے ریٹس کو مینشن نہیں کیا، ہیبیس کارپس، مینڈیمس، سرٹیوریری اور کوورنٹو، یہ تو مینشن نہیں تھی، لیکن بہرحال جو کورٹس کی جو ریٹ جورسڈکشن تھی ان کو دوبارہ سے اسٹیبلش کیا اور کہا کہ جی جہاں کہیں کورٹس دیکھیں کہ ایگزیکٹو کا یا لیجسلیچر کا کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ الٹرا وائرز ہے، وہ اس کی جورسڈکشن سے ایکسیڈ کر رہا ہے، باہر ہے، اور اس کی جو دی گئی گائیڈ لائنز ہیں، لیجسلیشن ہے، اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی گورنمنٹ فنکشنری اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کر رہا ہے، تو کورٹس کین انٹروین اینڈ بلاک دیٹ ایکٹ. Other provisions relating to the judiciary regarding appointment of the Chief Justice and judges of the Supreme Court, the Chief Justices and judges of the High Courts,
their retirement age, appointment of acting Chief Justice, acting judges and ad hoc judges of the Supreme Court, appointment of acting Chief Justice and additional judges of the High Court, transfer of judges and their remuneration were identical or similar to the provisions of the 1956 Constitution. تو اس حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، یہ بالکل ویسے ہی تھیں جیسے کہ 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں تھی. اچھا جی، جو بیسیکلی جو مسئلہ آیا اس 1962 کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کہ یہ ایکسٹرا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف چلا گیا. نمبر 2، اس میں انڈائریکٹ فرینچائز کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن جو کنڈکٹ کروائے جا رہے تھے، ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھا، لوگوں کی ڈائریکٹ اوپینین ریپلیکیٹ نہیں ہو رہی تھی، نہ تو لیجسلیچر میں اور نہ پریزیڈنٹ کے الیکشن میں. اس کے ساتھ ساتھ نان جسٹیشیبلٹی آف دی فنڈامنٹل رائٹس کو یہ پرووائڈ پراپرلی وہ نہیں کر رہا تھا یہ کانسٹیٹیوشن. اس میں جو ہے جی ایسٹ پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بہرحال وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی تھی. ایوب خان صاحب نے اس کو اوائڈ کیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ویک فیڈریشن ہے اور اگر ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے لیے گئے تو ہم مزید جو ہے وہ ہماری جو فیڈریشن ہے وہ ویک ہوگی. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری یونٹی کو سسٹین کرنے کے لیے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ زیادہ فروٹفل ثابت ہوگا. تو یہ تو تھے جی بیسیکلی پروز اینڈ کانز آف دس کانسٹیٹیوشن آف 1962. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.